اولاد کی تربیت بہت مشکل کام نہیں ہے. اگر یہ بہت مشکل ہوتی اس کا مطلب پھر یہ گفٹ نہیں ہے, تو ٹینشن اللہ نے دے دی آپ کو. اور اللہ قرآن میں اولاد کو ٹینشن کہتا ہے یا گفٹ کہتا ہے؟ بولو نا, گفٹ. یہب لمن یشاء اناسا, اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں. دیکھو ایک گفٹ ہوتا ہے آپ کو کسی نے مٹھائی کا ڈبہ لا کے دے دیا, تھوڑا سا تو اس کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے, فریج میں رکھ دو خراب نہ ہو جائے. ہر گفٹ کو تھوڑا سا تو سنبھالنا. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ان کے اکثر بگڑتے ہیں جو تھوڑا سا بھی نہیں سنبھال رہے ہوتے. چرسیوں میں بیٹھ رہے ہیں, ہیروئن میں بیٹھ رہے ہیں, ان کو فکر ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں دے رہے بالکل ان کو, یا بدتمیزی سے ان سے بات کرتے ہیں, ان کے اخلاق خراب کر دیے. بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں سے بھی کبھی تمیز سے بات نہیں کر رہے, تو ہر دفعہ طنز والا لہجہ ہوتا ہے, بگاڑتے ہیں باقاعدہ. اب مجھے بتاؤ مٹھائی کا ڈبہ کوئی گفٹ دے کے گیا آپ کو, تو اس کو تھوڑا سا تو سنبھالنا پڑے گا آپ کو. یار فریج میں رکھ دو, ایک ہفتے کے اندر اندر کھا لو, یہی ہوگا نا. اور ذرا ٹائم پہ کھاؤ, ایسا نہ ہو کہ 6 لڈو کھا لیا آپ نے, ایک دم شوگر ہائی ہو گئی, یہ پیٹ خراب ہو گیا, ایک کھا لو 2 کھا لو. ہر گفٹ کو تھوڑا سا سنبھالنا پڑتا ہے, لیکن بہت زیادہ سنبھالنا پڑ جائے تو وہ گفٹ نہیں رہتا, وہ ٹینشن ہے. مثال کے طور مٹھائی کے بجائے کوئی گرنیڈ گفٹ میں دے کے چلا گیا, ڈبہ کھولا تو 6 گرنیڈ ہے, اس میں پن نکلی بھی ہے, اور کہہ رہے یہ ضرورت پڑنے پہ آپ کے کام آئے گا. کبھی دشمن سے مقابلہ ہوا, آپ کہو گے میرے کام بعد میں آئے گا, یہ مجھ پہ پہلے پھٹے گا. فوراً آپ رابطے کر رہے ہو جو بھی ماہرین گرنیڈیات سے. ابے بھائی یہ پڑ نہ جائے, کوئی بچہ نہ اٹھا کے پھینک دے, یار کیا کرنا ہے, یہ گفٹ ہے, یہ تو عذاب بنا دیا میرے لیے. مثال کے طور پر اور آسان, ایک صاحب مجھے بکری کا بچہ گفٹ دے کے چلے گئے. بکری کا بچہ تو تھوڑا سا بڑا ہو چکا تھا, موشن لگے ہوئے ہیں اس کو, میں اس کو کھلا رہا ہوں, وہ کیا ہوتی ہے بروف, وہ نہیں ہوتی یار ابے, وہ موشن کی مشہور دوا ہے, نام فلیجل. میں اس کو فلائجل کھلا رہا ہوں, پھر اینٹی بایوٹک کھلا رہا ہوں, اس کے دستی ٹھیک نہیں ہو رہے, پھر 10 ٹھیک ہوئے تو پتا چلا لنگڑا رہا ہے تھوڑا سا. پھر وہ ایک ڈاکٹر کو بلایا, 2-4 دفعہ میں نے کہا بھائی یا تو کسی کو گفٹ دے دے یا اس کو ذبح کر کے کھا جاؤ. میں نے کہا اپنے بچے پالنا اتنی بڑی ٹینشن نہیں جتنا یہ, اس بیچارے کی نیت نہیں تھی ایسی, وہ تو ہمارے پاس ہو سکتا ہے آگے بیمار ہو گیا ہو یا پہلے سے بیمار ہو, واللہ عالم. لیکن اس گفٹ کو جو اب میں اس کے لیے نا موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہا ہوں کہ ایکچولی بچوں بکری کے کیسے, میں یوٹیوب پہ سرچ بھی کر رہا تھا کہ بکری کے بچے کو موشن لگے تو کیا کرنا ہے. تو میں پھر ماہر جو ڈاکٹرز وہاں سے آئے ہیں ان سے میں گائیڈنس لے رہا ہوں کہ جی یہ بچے میں بیماری ہو جائے تو کیسے. اس کا مطلب بھائی یہ بچہ گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب جان ہے, یہ کسی نے اپنی ٹینشن آپ کو پہنائی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گفٹ کا لیبل ہوتا ہے لیکن ٹینشن آپ کو بولو پہنائی جا رہی ہوتی ہے. خیر مفتی صاحب کو شوق ہے یہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے, تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو گفٹ قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ اس کی تربیت کو بہت راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ یہ گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب جان ہے. تبھی تو ان لوگوں نے راکٹ سائنس رکھا ہوا ہے اس کی تربیت میں نا, تبھی ان کے 2 ہوتے ہیں, 2-3 کے بہت مشکل کام ہے, اس کو بہت زیادہ مشکل ہے, تبھی اولاد کو بوجھ بھی سمجھتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں. چند چیزیں ہیں بچے کی تربیت میں, وہ کر لو, پھر غالب یہی ہے کہ انشاءاللہ نیک بچہ بنے گا. پھر بھی بگڑ جائے تو وہ تو 100% تو بھائی گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہوتی. نوح علیہ السلام کا بچہ بھی تو بگڑ گیا تھا نا. تو چند چیزیں ہیں, وہ چند چیزیں کیا ہے, بچے کو برے ماحول میں بیٹھنے, بولو ابھی بول لو نا یار, اس کی دوستیاں مت, اور دوستیاں زیادہ خراب ہوتی ہیں اسکولوں میں. بعض دفعہ اچھے اسکول میں بچہ بگڑ, یاد رکھو اسکولوں کا سسٹم نہ ہوتا نا تو سب نیک ہوتے. یہ تو میں لکھ کے دے دوں آپ کو, اسکول اور کالجز اگر نہ ہوتے تو ہم ایجوکیشن حاصل کرتے نہ کرتے, ٹھیک ہے, ایجوکیشن میں بھی, لیکن نیک سب ہوتے. یہ ذہن میں رکھنا. ہمارے اسکولنگ سسٹم اور کالج اور یونیورسٹیوں کا جو سسٹم چل رہا ہے نا, وہ سسٹم نہیں ہے, وہ سسٹم ہے. تو بچوں کی تربیت کا مسئلہ بھی اتنا زیادہ اس کو کمپلیکیٹڈ نہیں بنائے, ورنہ یہ نعمت نہیں ہے. یہ کیا, تبھی تو ان سیکولر لوگوں کے 2 دین کے ایکچولی پالنا بہت مشکل, ایکچولی صرف بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہوتے, ایکچولی ایک بچے کو وہ چاہیے, وہ کیا کہتے ہیں, ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا کیا چاہیے ان کو. ہر بچے کو آپ کی جو ہے نا توجہ چاہیے, توجہ, پھر اتنی فل توجہ دے کے بھی وہ عجیب سا ممی ڈیڈی سا بن رہا ہوتا ہے. وہ توجہ چاہیے, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن اس کی توجہ چاہیے. بتائے جتنی ماں باپ کی توجہ چاہیے اتنی ہی بہن بھائیوں کی توجہ چاہیے اس کو, جو کثرت سے ہوں کھیلنے کودنے کے لیے. بچے کو اگر بہن بھائی نہیں ملیں گے, وہ گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کے سدھرے گا نہیں, بلکہ بگڑے گا, وہ بگڑے گا. بہن بھائیوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے, خود جتنے بگڑے ہوئے ہوں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بہن بھائی بھی خراب ہو جائیں. دوستوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے, اگر ایک چرس پیتا ہے وہ چاہے گا میرا دوست بھی چرس پیے, یہ فرق ہے. اور بچے کو بچے تو چاہیے لازمی, ورنہ وہ مینٹلی گروتھ نہیں کر پائے گا. اگر آپ اس کو بہن بھائی نہیں دیں گے آپس میں کھیل کود کے لیے, تو وہ کہاں دوستیاں لگائے گا, وہ محلے پڑوسوں میں دوستیاں لگائے گا. وہ کزن بھی خراب کرتے ہیں, ان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو سگے بہن بھائیوں میں ہوتی ہے.
بعض دفعہ ہومو سیکسولیٹی میں کزن کی وجہ سے لڑکا مبتلا ہو جاتا ہے, کزن خراب کرتا ہے اپنے کزن کو, کیونکہ محرم رشتہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر بھی کزن باہر سے بہرحال بہتر ہوتے ہیں. کزن میرج کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ نامحرم ہے وہ. خود لڑکی اگر ہے تو اس کو بھی تو اپنے کزن سے بچانا ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے. سب سے مقدس رشتہ ہے لڑکے اور بچے اور بچی کے لیے اس کے بہن بھائی, وہی آپ نے شارٹ کر دیے. تو کیا بچے کو بچے کی ضرورت ختم کر دو گے آپ؟ اس کی فطرت چینج کر دو گے؟ نہ نہ نہ, بچہ اس فطرت کو لے کے آیا ہے کہ اس کو بچے چاہیے, وہ نیچر ختم نہیں کر سکتے آپ. بہن بھائی آپ نے کنٹرول کر کے 2 کر دی 1 کر دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اپنی پیاس کہاں سے بجھائے گا؟ اڑوس پڑوس کے لونڈے لپاڑوں سے, جن میں ایک بھی خراب ہوگا تو آپ کے بچے کو خراب کرنے کی بولو کوشش کرے گا. اور آگے جو سائیڈ افیکٹ ہیں بڑھاپا میں جو بربادیاں, نہ بہویں ہوں گی, نہ داماد ہوں گے, نہ خاندانی برباد, تو آپ تنہائیاں تنہائیاں تنہائیاں. بچے مارتے پیٹتے بھی ایک دوسرے کو, وہ بھی ٹھیک ہے ان کے لیے, برداشت پیدا ہوتی ہے. ایک لوتے کو تو آپ ساری اس کی چاہتے پوری کرو گے آپ, تو لاڑ پیار میں بگڑے گا وہ بھائی. دیکھو فوج کو تیار کیا جاتا ہے بارڈر پہ لڑنے کے لیے, تو فوجیوں کا ممی ڈیڈی بنایا جاتا ہے یا ٹھڈے مارے جاتے ہیں. اس سے میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو ٹھڈے مارو آپ, کیونکہ آپ کو بارڈر پہ لڑنے کے لیے تھوڑی تیار کر رہے ہو ان کو. لیکن دنیا میں کیا ہمیشہ اس کو پھول ملیں گے؟ کانٹے اس کی زندگی میں کبھی نہیں آئیں گے. تو ان کانٹوں کے لیے کیا ٹریننگ کی ہے آپ نے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص جس کی ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہو؟ بولو نا. کہیں چاہتیں پوری ہوتی ہیں, کہیں کیا کرنا پڑتا ہے. تو چاہتیں ساری پوری تھوڑی ہوں گی, زندگی میں مسائل بھی آئیں گے. اس مسائل سے نمٹنے کے لیے آپ نے کیا اس کو کیا ٹریننگ دی ہے؟ وہ بچپن سے ٹریننگ ہوتی ہے. جب بہن بھائی ایک دوسرے کو کوٹتے ہیں, شکایتیں لگاتے ہیں, شکایتی ٹٹو بنتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں تو تجربے کار ہوں یار. آپ اپنے بڑے بچے کو نماز پڑھا, ہو سکتا ہے سستی کرے, نہیں پڑھے گا. وہ چھوٹے کو ڈانٹ رہا ہوگا, ابو یہ نماز نہیں پڑھ رہا. اس سے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نماز نہ پڑھنا برا عمل ہے, کل میں بھی یہ کام نہیں کروں گا تو میں بھی برا ہوں. یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے. میں آج اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں نا تو میرے بڑے بھائی بہنوں کا بہت دخل ہے اس میں. نہ ہوتے تو میں نہیں, کچھ بھی نہیں بن پاتا, میں کچھ بھی نہیں ہوتا میں تو. لیکن چونکہ ہم عقیدت میں اندھے ہو گئے ہیں گورے کی, میں نے بتایا تھا نا, اندھا پن, عقیدت میں اندھا ہو جانا. عقیدت انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. تو اب اندھے ہو گئے ہیں, تو اب تربیت کہاں سے لے رہے ہیں ہم؟ انگریزوں سے, جن کے اپنے بچے ہی نہیں ہیں, اور جو ہوتے ہیں وہ ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں. وہ تمہاری خاک تربیت کرے. اس کا مطلب تم وہ تربیتی پروگرام بچوں پہ فٹ کر رہے ہو کہ کل تمہارا بچہ تمہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا, اور اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے. برا تھوڑی اس کو برا سمجھتے ہیں کہ میرے بچے نے مجھے اولڈ ہاؤس میں وغیرہ, میں نے اپنے ابا کو کرایا تھا تو اس نے بھی کرا دیا, تو کیا ہو؟ یہ والی تربیت آئے گی سوسائٹی میں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ عقیدت میں اندھا پن. ہاں اب بچوں کی بات ہے, یہ تھوڑی سی بات بتا دوں. پہلا کام یہ کرو کہ بچوں کو اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں دوستیاں لگانے بولو مت دو. دوستی اپنے بہن بھائیوں میں بس, دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں. شادی بیاہ میں لے کے جاتے ہو, مائیں اپنے بچوں کو اپنی ماں کے گھر لے کے جاتی ہیں, تو وہاں کزنوں سے ان کو کھیلنے کودنے سے منع نہ کریں. رات کو سونے نہ دیں کزن کے ساتھ, قطعاً نہیں. میں نہیں کہہ رہا کزن سے بدگمان ہو, بھائی بستر کیا ہوگا دور. ماں کی کیونکہ باپ ہر وقت گھروں میں تھوڑی غصہ ہوتا ہے. ماں کی ذمہ داری ہے یہ دیکھے میرا بچہ کسی بچے کے ساتھ, کزن کے ساتھ بھی سوئے گا. بولو نا, نہ نہیں سوئے, ہاتھ کا مذاق نہیں ہوگا, دور. اور اگر دیکھ رہی ہے کہ کوئی کزن گالیاں دے رہا ہے, پھر بھائی دوستی ختم, تو دور رکھیں, اپنی نگرانی میں رکھیں بچوں کو. ایک کام تو یہ کرنا ہے. مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا بچہ نماز میں اگر شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میری نگرانی کرتے تھے, میں نماز میں اگر کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوں, ظہر کی نماز میں, عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا مل گیا, تو ابا پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے, کہ ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے اور عصر میں بھی اس کے ساتھ, یہ کیا لگتا ہے؟ تو بچوں کے لیے دوستیاں کیا ہیں بولو؟ خطرناک. اور یہ جب تک نہیں روک سکو گے جب تک اپنے بہن بھائی زیادہ نہ ہو, ورنہ وہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, بچوں سے بات ہمیشہ تمیز سے کیا کرو. بدتمیزی والا لہجہ اختیار بولو نا. بچوں کو آپ اخلاق سکھانا چاہتے ہو تو بد اخلاقی سے بات چیت بچوں کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہے. بعض دفعہ باپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے, بعض دفعہ ماں کا یہ اسٹائل ہوتا ہے, اندھا ہے نظر نہیں آ رہا, ماں نے کوئی چیز منگوائی نا, بیٹا کنگا لے کے آؤ, اب وہ نہیں مل رہا اس کو, یہ پڑا ہوا اندھا ہے نظر نہیں آ رہا. تو آپ بھلے کچھ مولانا طارق جمیل صاحب کے 2-2 گھنٹے کے اخلاق پہ بیانات سناؤ, بچے کے اخلاق ٹھیک ہونے والے, بولو وہ سیکھ ہی رہا ہے گھر سے. اندھا ہے, ابے بھائی یہ کیا اسٹائل ہے بات کرنے کا؟ اللہ کا شکر ہے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے اپنے بچوں میں سے کبھی کسی سے اس اسٹائل میں بات کی ہو. اندھا ہے نظر نہیں آ رہا, وہ عجیب سا جملہ ہے یار, تم کیا اخلاق سکھا رہے ہو؟ عزت سے بات کرو, تمیز سے بات کرو, بیٹا یہ رکھا ہوا دیکھ لیا کرو یار,
تھوڑا ہمارا بھی ٹائم بچاؤ، اپنا بھی ٹائم بچاؤ. اس اسٹائل میں بات کرنے میں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ پہلی بات آپ نے خود بھی اسٹائل کہیں سے سیکھو. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. ہر وقت طنز، ہر وقت آنے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ. وہ کہتے ہیں میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کچھ. اس کو اس پہ فخر محسوس ہونا، اس ذلت تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد محسوس ہونا ختم. اس کو آرام محبت دو یار. ہاں اس میں ایک لمٹ ہونی چاہیے. لاڈ پیار میں ایسا نہ ہو کہ لمٹ کو کراس کرنا شروع کر دے. تبھی حدیث میں آتا ہے لا ترفع عنہم عصاک، لاٹھی گھر میں لٹکنی چاہیے. روب بھی ہو بیٹا، اصل تو یہی ہے کہ کائنڈلی بیٹا یہ لے آئیے، پانی لے آئیے، تھوڑا خدمت بھی لو ان سے. گدا نہیں بنا کے رکھو لیکن ان سے خدمت. گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، اپنے بچوں سے بولو بیٹا پانی لے کر آؤ. اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ دینا کہ اپنا باپ بنا کے رکھ لینا. اس سے بچہ کیا ہوگا؟ بگڑے گا. تمیز، الفاظ تمیز کیوں؟ بیٹا ذرا پانی لے آؤ. ابے پانی لاؤ، یہ اسٹائل ہوتا ہے. لے تو پھر بھی آئے گا. خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اخلاق کی ایسی کی تیسی بغاوت پیدا ہوگی اس. بیٹا جاؤ پانی لے کر آؤ، شاباش. ایسے شاباش کا لفظ بول دو آخر میں. کائنڈلی لگا دو. ڈیفنس والے کائنڈلی لگائیں، ہم لوگ شاباش لگاتے ہیں چونکہ ابھی پرانے لوگ ہیں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس سے خدمت لو، یہ تو فرض ہے. ماں کو چاہیے باپ کی خدمت لے، باپ کو چاہیے بچوں سے کس کی خدمت لے؟ ماں کی. ماں کھانا پکا رہی ہے، باپ کو چاہیے بیٹی کو بولے بیٹا تمہاری ماں کب سے گھنٹے سے کچن میں کھڑی ہوئی ہے، تمہارا فرض بنتا ہے. ہو الٹا رہا ہے، صحیح ہے نا؟ جب باپ خدمت لیتا ہے اولاد سے تو ماں بولتی ہے ابھی تو آ کے اسکول سے بیٹھے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ نے بھی ان کو بس ہر وقت. تو اس سے بچے کے دل میں باپ کے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. آج کتنے ماں باپ پریشان ہیں، ہمارا بچہ نیک نہیں ہے، ہمارا بچہ ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا، ہمارا بچہ ہم سے اخلاق سے بات کرتا، میری بیٹی میرے قابو میں نہیں ہے. مائیں پریشان ہیں. آپ کی بیٹی اگر اللہ کے قابو میں نہیں ہے تو پھر آپ کے قابو میں بولو نہیں ہو سکتا. آپ نے اس کو اللہ سکھانا ہے. ہم ماں باپ کا احترام ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے. ایک بزرگ تھے، وہ یہ تابعین میں سے تھے، بہت بڑے محدث. پہلے زمانے میں جب کسی کے پاس حدیث کا علم ہوتا تھا نا، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے ان کے پاس. ان کی محفل لگی ہوتی تھی، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے ان کے پاس. ٹائم بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا میں بس سمیٹتا ہوں اس کو بیان کو جلدی سے. پوری دنیا سے نا لوگ آیا کرتے تھے ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے. ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے. ان کی ماں آتی، ان کو ڈانٹ کے کہتی کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، مرغیاں بھوکی پھر رہی ہیں، چل اٹھ جا کے مرغیوں کو دانا ڈال. وہ اپنا پورا لیکچر چھوڑتے، بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لیکچر چھوڑ کے جا کے مرغیوں کو دانا ڈال کے آتے اور جہاں سے لیکچر چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیتے. ایک دن ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس، مرغیاں ان سے زیادہ اہم ہیں؟ مرغیوں کی اہمیت آپ کے دل میں ہم سے زیادہ ہے، سبق چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا خدا کی قسم مرغیوں کی اہمیت نہیں ہے. میری بوڑھی ماں مجھے حکم دیتی ہے جس پیغمبر کی حدیث میں تمہیں پڑھا رہا ہوں اسی پیغمبر نے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا بتایا ہے؟ ماں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. دیکھو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اگر انسان بنانا، دیکھو انسان کے علاوہ کے بچے دنیا میں بہت ہیں، آپ انسلٹ نہ محسوس کریں. بھائی جب کوئی انسان کا بچہ نہیں ہوتا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں جان، اتنا کامن لفظ نہ یوز کیا کریں. آپ کیا بولتے ہیں اس کو؟ دیکھو اب زبردست بات کی. انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے آپ کو سوسائٹی میں بولو گھر کے ماحول کو انسانوں والا ماحول بنانے کے لیے گھر میں اللہ کرنا پڑے گا. ابھی ہم نے اللہ کو کیا کر دیا ہے؟ یہ صرف اللہ کے پاس موٹیویشن ہے. ایک مہینہ میں بھوکا پیاسا رکھ لیتا ہے. ہمارے ایک استاذ نے بتایا کہ میں نے اپنے والد کے روزانہ پاؤں دبایا کرتا تھا 15 منٹ. ابا کہہ دیتے تھے بس، میں بھی کہہ دیتا تھا بس. کہتے ایک دن ابا کی آنکھ لگ گئی تو میں عشاء سے لے کے فجر تک ان کے پاؤں دباتا رہا ہوں. فجر میں ابا کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا اس وقت سے اب تک دبا رہے؟ میں نے کہا جی. کہتے اتنی دعائیں دی اور آج وہ دعائیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ گورنمنٹ کے قانون سے ایسا ہو سکتا ہے ساری رات ابا کے پاؤں دبائے؟ اے بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں 3 آدمی غار میں پھنس گئے، پتھر آ کے گرا اور وہ غار میں بند. اب ان کو پتا تھا کہ بھوکے پیاسے مریں گے. تینوں نے کہا بھائی اللہ سے دعا مانگو کہ کوئی ہم نے زندگی میں نیکی کی ہو نا تو وہ نیکی کا اللہ کو واسطہ دو تاکہ اس مصیبت سے ہم نکلیں. میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں. ان میں ایک نے دعا مانگی، اے اللہ میں کسی پہ عاشق تھا، کسی لڑکی پہ، اپنی چچا زاد پہ، زنا کی خواہش تھی نہیں پوری کرنے دیتی تھی، قحط پڑا مجبور ہو کے میرے پاس آئی، میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی. اس نے کیا کہا؟ مجھے پورا موقع مل گیا لیکن اس نے کہا اتق اللہ، میں تو مجبور ہوں، تو مجبور نہیں ہے، اللہ سے ڈر.
اے اللہ مجھے پوری قدرت تھی اس پہ لیکن تیرے خوف سے میں پیچھے ہٹ گیا. اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ہٹ سکتا ہے؟ عورت کو بھی عورت کا حق شوہر جب دے گا جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو, ورنہ نہیں دے سکتا ہو. تو اے اللہ اگر میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں آج مبتلا ہوں اے اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. دوسرے نے کہا اے میں جب گھر پہ بکریاں چرا کے آیا کرتا تھا تو میں دودھ پلاتا سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو, اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو. جب میں آیا مجھے تھوڑی دیر ہو گئی, میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے. اب میں کنفیوز تھا, ان کو اٹھاتا ہوں تو نیند خراب ہوگی اور ان سے پہلے میں کسی اور کو پلا دوں تو مجھے غیرت آتی تھی. ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے ان کے سر کے سہارے کنارے پہ میں کھڑا رہا. کس کے حکم سمجھ کے؟ اللہ نے سب سے پہلے کس کا حکم بتایا ہے؟ کس کے حکم ہے؟ ماں. غیر مسلموں کے ہاں باپ اور ماں کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اللہ کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی ماں باپ کا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اللہ کہتے ہیں میں نے وصیت کر دی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وصیت کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب آپ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں. جب آپ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں کوئی آڑی ترشی چیزوں کی وصیت کرتے ہیں, یہ بہت اہم چیزوں کی کرتے ہیں. اللہ دنیا سے نہیں جاتا لیکن اللہ وصیت کا لفظ استعمال کر رہا ہے یہ بتانے کے لیے جیسے باپ مرتے ہوئے وصیت کرتا ہے, چھوٹی موٹی باتوں کی وصیت نہیں ہوتی, بہت بڑی باتوں کی ہوتی ہے, بہت اہم باتوں کی. تو میں بھی وصیت کر رہا ہوں, لہذا اس آرڈر کو ہلکا مت سمجھنا. کبھی دیکھا آپ نے چھوٹی, آپ مر رہے ہو, بیٹے کھڑے ہوئے کاپی پین لے کے ابا مرتے ہوئے کیا وصیت کر رہے ہیں؟ بیٹا یہ بنیان استری کر کے دھوپ میں لٹکا دینا. ایسی وصیت دیکھی بھی آپ نے؟ بیٹا ایسا کرنا, میں نے گولے گنڈے والے کو بولا تھا کہ 3 پارسل کر دے, اب میں مر رہا ہوں تو 2 منگوا لینا, 1 رہنے دینا. یہ وصیتیں نہیں, یہ آرڈر ہوتے ہیں, یہ وصیتیں نہیں ہوتی. وصیت بڑی بڑی چیزوں کی ہوتی ہے. بیٹا میں مر رہا ہوں, بہنوں کا خیال, مجھے پتا ہے تم کھانے پینے کے بہت شوقین ہو, ان کی جائیدادیں بھی کھا جاؤ گے, مت کھانا, کیونکہ میں نے بھی یہی کیا تھا, میں بھی یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ, میں بھی یہی کھایا تھا, مجھے خطرہ ہے تم بھی کیا کرو گے, جائیدادیں کھا جاؤ گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے ساری رات کھڑا رہا ماں باپ کے سامنے. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اے اللہ اگر تجھے خوش کرنے کے لیے کیا, یہ کام ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا. اتنی ایفرٹس یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ 1 مہینہ اللہ کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے, ابا اما کے لیے نہیں رکھا جا سکتا. آپ کے ابا بولے 1 مہینہ بھوکا رہے, نہیں ہو سکتا. اللہ کہے گا تو ہو جاتا ہے. بھائی ہو رہا ہے, لوگ رکھ لیں. میں تو یہاں حیران ہوں, 9:30 بجے مغرب پوری میں گیا, تم لوگ رمضان میں کیا کرتے تھے؟ ایک آدمی نے پوچھا عاشورہ کا 1 روزہ رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ادھر 1 روزہ بھی 2 کے برابر ہے. کراچی میں ایسے 2 روزے ہو جائیں جو جس طرح کے آپ کے چلتے 9:30 بجے تو مغرب ہو رہی ہے, 3 بجے صبح صادق اور 9:30 بجے مغرب. تو کتنا مشکل رمضان میں لوگوں نے رکھے. لوگ مجھے بتا رہے ہیں رکھتے ہیں بھائی, کہہ رہے ہیں افطاری کر رہے ہوتے ہیں اور صبح صادق, بس تراویح بھی ایسے ٹھکا ٹھک پڑھتے ہیں, بس صبح صادق کوئی رکھتے ہیں. اور آج سے نہیں رکھ رہے, ہم جب پرانی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو اس میں فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو نارتھ اور ساؤتھ میں علاقے ہیں وہاں مسلمان کثرت سے روزے رکھتے, اس زمانے سے رکھتے چلے آ رہے ہیں. تو اس لیے آپ گھر میں اللہ کو ان کریں گے تو گھر میں برکت آئے گی, ریلیشن آپ کا کیا ہوگا, بولو مضبوط. تو اس نے کیا, تو نبی نے فرمایا کہ اس نے کہا اللہ میں نے اگر تیرے لیے اپنے ماں باپ کی یہ خدمت کی ہے تو جس مصیبت میں آج ہم مبتلا ہیں اس مصیبت سے ہمیں نکال دیے, تھوڑا زیادہ لڑک گیا. تو میرے بھائی آخری بات بس بیان کو میں سمیٹتا ہوں, دنیا میں بھی خوش رہنا چاہتے ہو, آخرت میں بھی خوش رہنا چاہتے ہو, تو میرے اور آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن. میری جو بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہے, خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہے, آپ اسلام کو دل و جان سے فالو کرو اور اللہ کے حکم کے آگے چونو چرا مت کرو. ایک بارڈر دے دیا, بس اللہ نے آرڈر دے دیا کہ میاں کی مخالفت کرنی ہے یا ماننی ہے. جو خود ڈر لگ رہا ہے یہ کہتے ہیں سربراہ کون ہے, گھر کا سربراہ کون ہے, یہ تو آپ کے فائدے کی چیز ہے. گھر کا سربراہ کون ہے, ہسبینڈ. گھر کا سربراہ کون ہے, ہسبینڈ. اللہ نے مرد کو حکم دے دیا آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی. بیوی کو بول سکتے ہو بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, کسی اور سے ایسا فری ہونے کی آپ کو اجازت. یہ کس کا حکم ہے, اللہ. دل چاہے یا نہ چاہے بس اللہ نے بول دیا. گھر کے نان نفقے کی ذمہ داری کس کے ذمے ہے, مرد کے ذمے. اولاد کے نان نفقہ کس کے ذمے, وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. اللہ نے بول دیا نا قرآن میں تھوڑی بول رہا ہوں. ادھر ادھر دل مت لگاؤ, آنکھ مٹکا مت کرو. آنکھ مٹکا سمجھتے ہو جو کرتے ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوں سمجھو کہ جتنی عورتیں میری بیوی کے علاوہ ہیں سب پتھر ہیں, میرا ان سے کوئی لینا دینا. لوگ کہتے ہیں ہم سے بدنظری نہیں چھوٹتی,
یہ ایک دفعہ فرض کر لو, ہے ہی نہیں میرے لیے, ہے ہی نہیں. اچھا بھائی, حرام پروڈکٹ فروخت کرنے والی کمپنی میں جاب کرنا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, مفتی صاحب کیا کسی ایسی کمپنی میں سوشل میڈیا مینیجر کے طور پر کام کرنا جائز ہے جو ایسی پروڈکٹس فروخت کرتی ہیں جن میں خنزیر بھی شامل ہوتا ہے؟ اگرچہ خنزیر اس کمپنی کی میجر پروڈکٹس میں شامل نہیں. اصل میں یہ کمپنی امریکہ میں ہے اور یہ چکن اور یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے, ٹرکی کا بھی کام کرتے ہیں. لیکن چکن اور ٹرکی کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ ذبح کے اسلامی طریقے کو فالو کرتے ہیں یا نہیں. دیکھیں, مینیجر تو پورے کام کو مینیج کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس کو تو گناہ میں براہ راست تعاون کر رہا ہے وہ. جیسے سودی بینک میں جو مینیجر ہے اس کی تنخواہ تو بالاتفاق حرام ہے. تو آپ چھوڑ دیں اس جگہ جاب کرنے کو, یعنی اس جاب کو چھوڑ دیں آپ, کیونکہ یہاں حرام گوشت بک رہا ہے اس کمپنی میں اور آپ اس میں ایک مینیجر ہیں. اچھا, لیکن آپ نے بتایا سوشل میڈیا مینیجر. سوشل میڈیا مینیجر کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کی پبلسٹی کے لیے, یعنی اس کو پبلش کرنے کے لیے, اس کمپنی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہیں آپ. تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب کمپنی پروموٹ کر رہے ہیں تو اس کی پروڈکٹ کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں اور آپ خود اپنے اختیار سے یہ کام کر رہے ہیں, تو گناہ میں واضح طور پہ تعاون ہے, اس لیے یہ جائز نہیں ہے. باقی تنخواہ حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ اس کمپنی میں حلال کام کتنا ہے اور حرام کام کتنا ہے. تو حلال اور حرام کا ریشو نکالا جائے گا. سارے کام تو حرام نہیں ہوں گے, آپ نے خود بتایا, تو حلال و حرام کا ریشو نکالا جائے گا. یہ خود آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے اس میں. تو اس ریشو کے حساب سے جتنا حرام کا عنصر شامل ہو رہا ہے اتنے پرسنٹیج آپ کو اپنی تنخواہ سے صدقہ کرنا پڑے گا ثواب کی نیت کے بغیر, تاکہ باقی تنخواہ آپ کے لیے حلال ہو جائے. لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس سے جلد اس کام سے جان چھڑائیں. انڈین آرمی جوائن کرنا. کشمیر انڈیا, کیا میں انڈین آرمی جوائن کر سکتا ہوں؟ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ انہوں نے کتنا ظلم کر رکھا ہے کشمیر میں, لیکن ہماری مجبوری ہے, گھر میں کب تک بے روزگار بیٹھیں. انڈین آرمی جوائن کرنا شہیدوں کے خون سے غداری تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں, انڈیا ہو یا کوئی بھی غیر مسلم ملک ہو جو اسٹیبل گورنمنٹ ہو جس کی مضبوط, تو وہاں کی آرمی جوائن کرنا جائز ہے. اس کی حیثیت یہ ہوگی کہ جیسے کوئی غیر مسلم ہے, وہ آپ کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چوکیداری کی نوکری دیتا ہے, ڈیفنس کی نوکری دیتا ہے آپ کو, تو آپ کے لیے جائز ہے وہاں. تو لیکن اس چوکیدار کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اگر گھر کا مالک کسی پہ ظلم کرنے کا آرڈر دیتا ہے تو آپ ظلم کریں, تو اس ظلم میں اس کے ساتھ معاونت جائز نہیں ہوگی. یہ خوب سمجھ لیں. تو انڈیا ہو یا امریکہ ہو یا برٹش ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو, بلکہ پاکستان بھی ہو, تو آرمی جوائن, پاکستان تو ایک بہرحال اسلامی کنٹری ہے, اس کی آرمی جوائن اگر کوئی کرتا ہے اور اچھی جذبے کے ساتھ کہ میں ایک اسلامی ملک کی حفاظت کروں گا, تو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے, جہاد کا ثواب ملے گا. کوئی بھی اسلامی کنٹری ہو, سعودی عرب ہے یا اور بھی ترکی ہے, نیت یہ ہو کہ اہل اسلام کی حفاظت ہوگی اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہوگی, تو اس پہ تو بڑے فضائل ہیں. لیکن غیر مسلم کنٹری میں جب آپ آرمی جوائن کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ اس کی فقہی تکییف ہے کہ کوئی بھی ایک ملک ہے, ظاہر ہے اس کو یہ حق ہے کہ اپنے بارڈر کی حفاظت کرے, اور اسٹیبل گورنمنٹ ہے اس کی. جیسے ایک گھر کی اپنی حفاظت ہوتی ہے تو آرمی کی بھی, یعنی اپنی کنٹری کی بھی لوگ حفاظت کرتے ہیں, اور آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا یہ کام. تو اس کی فقہی تکییف یہ ہے, لہذا اس میں آرمی جوائن کرنا جائز ہے. لیکن کسی پہ ظلم کرنا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے, چاہے وہ پاکستان کی آرمی ہو, چاہے وہ سعودی عرب کی آرمی ہو, چاہے وہ یو ایس اے کی آرمی ہو, چاہے برطانیہ کی, چاہے انڈیا کی آرمی. تو اگر کوئی آرمی کا فوجی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایسے کام کا آرڈر دیا جا رہا ہے جو 100% شرعن ناجائز ہے, ظلم ہے, اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے, تو وہ کسی کے لیے بھی اس میں اپنے آفیسر کی اطاعت جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر آرمی کا ایک آفیسر کسی ایک آرمی والے کو کہتا ہے کہ اس کو شوٹ کر دو, بلا وجہ کہتا ہے, بس ویسے ہی, اور کوئی اس کی لاجک نہیں ہے, کہ جائز نہیں ہے اس آفیسر, اس ایک فوجی کے لیے کہ اپنے آفیسر کے کہنے پہ کسی بے گناہ کو وہ گولی مار دے, تو شرعن جائز نہیں ہے. لیکن دنیا کے ملکوں کا قانون ہے کہ اس کو یہ کرنا پڑے گا, تو یہ قانون ہی غلط ہے. لیکن بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا فوجی کو کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے ظلم ہے بھی یا نہیں ہے. جہاں پتہ ہوگا تو وہاں قطعاً جائز نہیں ہے, چاہے وہ پاکستان آرمی ہو چاہے کسی بھی کنٹری کی آرمی ہو. جہاں 100% یقین ہے کہ بھئی یہ ظلم برائے ظلم ہی ہے, تو کسی انسان کو بھی کسی پہ ظلم کی اجازت نہیں ہے, اور ظلم میں تعاون کی اجازت نہیں ہے. کسی کنٹری کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی پہ ظلم کرے.
اور کنٹری کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے کسی پہ ظلم کرنے کی کسی شخص کو بھی اجازت نہیں ہے, کسی آرمی کو بھی اجازت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ انڈیا ہو, امریکہ ہو, برٹش ہو, پاکستان ہو, اسلامی ہو, غیر اسلامی ہو, کوئی بھی کنٹری ہے, آپ اس کی آرمی میں اگر آرمی جوائن کرتے ہیں تو حرام اور ناجائز کاموں میں اپنے آفیسر کی بات ماننا, ملک کی قوانین کو فالو کرنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مجبور ہیں, ہمیں تو آرڈر ہے اوپر سے, اور فوج میں آرڈر از آرڈر. تو یہ جو ہے نا فوج میں یا کسی بھی کنٹری میں آرڈر از آرڈر, یہ کہنے کی حد تک تو بڑا اچھا ہے یہ, لیکن جہاں 100% ظلم ہوگا تو انسانیت پہلے ہے. کنٹری بنتے ہیں انسانوں کے دفاع کے لیے, نہ کہ انسان جو ہے وہ کنٹری کے لیے بنتے ہیں. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین آرمی جوائن کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری صرف بارڈر کی حفاظت ہوگی اور صرف ملک کا دفاع ہوگا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ آپ سے کہیں ظلم کروائے گی, چاہے وہ کشمیر ہو یا کہیں بھی ہو, اور آپ کو یقین ہے کہ یہ کام آپ سے کروایا جائے گا, تو پھر آپ کے لیے جوائن کرنا جائز نہیں ہے. تو اب اس کو کوئی انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہ بنائے. میں پاکستان کے لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان آرمی جوائن کرتا ہے اور اس کو یہ ہے کہ پاکستان کسی ملک پہ ظلم کرے گا, فوج کے ذریعے بے گناہ لوگوں کو مارے گا, تو پھر اس کے لیے پاکستان آرمی بھی جوائن کرنا جائز نہیں ہے. تو یعنی اس کو یقین ہو کہ مجھ سے یہ ظلم والا کام کروایا جائے گا, اس کی بات کر رہا ہوں. تو انڈیا ہو یا پاکستان ہو, امریکہ ہو یا جاپان ہو, کوئی بھی کنٹری ہے, آپ کے لیے اس کی آرمی میں جانا بالکل جائز ہے, آپ کی تنخواہ حلال ہوگی. لیکن ظلم میں اپنے آفیسر کی بات ماننا, حرام اور ناجائز میں اپنے آفیسر کی بات ماننا, یہ جائز نہیں ہے, نہ کسی پولیس آفیسر کے لیے, نہ آرمی کے لیے, نہ کسی اور حکومت کے ملازم کے لیے. اس میں 2 اور 2 4 کی طرح اصول ہے کہ آپ اللہ کے قانون کے پہلے پابند ہیں, اس کے بعد ملکی قوانین کے آپ پابند ہیں, اور اللہ کے لیے تمام انسان برابر ہیں. کسی کے کہنے پر آپ کسی انسان کا بے گناہ کا قتل نہیں کر سکتے صرف اس بیس پہ کہ وہ میرے ملک کی پالیسی جو ہے یہ ہے کہ اس کو مارا جائے. تو اس بیس پہ کسی کو کے لیے بھی جائز, بلکہ اس ملک کی پالیسی کو غلط کہا جائے گا کہ اس نے ایسی پالیسی بنائی کیوں. زمانے کو برا کہنا. عاصم نصیر, کشمیر, انڈیا سے. میں نے ایک دفعہ زمانے کو برا کہا تو کسی نے مجھے منع کیا کہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں عاصم بھائی, صحیح حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر, زمانے کو برا بلا مت کہو, اس لیے کہ میں ہوں زمانہ, یعنی زمانے کے تصرفات تو اللہ کے ہاتھ میں. تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ بھی زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. لیکن ہم جب کہتے ہیں نا زمانہ ایسا, تو وہ مجازی نسبت ہوتی ہے. مجازی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دہری ہوتے ہیں نا, جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں, جو ملحد ہوتے ہیں, یہ تو کہتے ہیں ٹائم ہی سب کچھ کر رہا ہے, زمانہ ہی سب کچھ کر رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایتھیسٹ تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری یہ دنیا ہی کی زندگی ہے, اور ہمیں ٹائم ہے جو ہمیں حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. جیسے کہ ڈارون نے کہا نا, ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں خود بخود ہوتی ہیں, تو آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ. تو وہ جب اس طرح کے لوگ جب کہتے ہیں زمانہ برا ہے, تو وہ حقیقت میں زمانے ہی کو برا سمجھ رہے ہوتے تھے. تو حدیث میں اس کی نفی ہے, کبھی زمانہ تھوڑی, وہ تو جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے. تو تم زمانے کو برا کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو برا کہہ رہے, کیونکہ زمانہ تو اللہ نے بنایا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے. لیکن ہم جب زمانے کو کہتے ہیں تو یہ مجازی نسبت ہوتی ہے. مجازی کا مطلب ہے کہ ظرف بول کے مظروف مراد لینا. جیسے ہم کہتے ہیں نا, میں بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا. پلیٹیں تھوڑی کھائی ہوتی ہیں, آپ نے تو بریانی کھائی ہوتی ہے, لیکن کھانے کی نسبت آپ بریانی کی بجائے جو بریانی کا ظرف ہے, جو برتن ہے, اس برتن کی طرف آپ نسبت کر دیتے ہیں. تو جس چیز میں عمل واقع ہوتا ہے وہ کبھی کوئی برتن ہوتا ہے, وہ اسی طرح ٹائم بھی ہوتا ہے. تو ٹائم بھی ایک ظرف ہے, برتن ہے جس میں چیزیں واقع ہوئی ہوتی ہیں. تو بعض دفعہ آپ نے کسی کے عمل کو برا کہنا ہوتا ہے, لوگوں کو برا کہنا ہوتا ہے, لیکن وہ لوگ چونکہ اس ٹائم میں پائے جاتے ہیں تو آپ مجازن ٹائم کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ زمانہ برا ہے. مقصد زمانے کو برا کہنا نہیں ہوتا, بلکہ زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو برا کہنا مقصد ہوتا ہے, یا جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو برا کہنا مقصد ہوتا ہے. تو یہ مجازی نسبت جب کی جائے گی تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر بھی اگر احتیاط کر لے کوئی کہ حدیث کے ظاہر پر عمل کر لے اور زمانے کو برا بلا نہ کہے تو زیادہ تقوی کی بات ہے. بد کردار والد. ایک لڑکی نے انڈیا سے پوچھا ہے, جی میری ایک دوست ہے, بنت عبداللہ نے پوچھا ہے, میری ایک دوست ہے, اس کے والد زنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ برا نہیں ہے. یعنی جس لڑکی سے زنا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ برا نہیں ہے, سب لوگ کرتے ہیں. استغفر اللہ جی. جب اس لڑکی نے, یہ بڑا ہی حیا کے خلاف مسئلہ ہے بھائی. دیکھیں اس طرح کے جو بہت ہی خطرناک مسائل ہونا تو وہ
اس طرح بالکل پرسنلی پوچھ لیا کریں, وہ ایسے آس کے لیے نہ پوچھیں. خیر میں اس سوال کو اسکپ کر دیتا ہوں, اس کا بس جواب بتا دیتا ہوں تاکہ جو سمجھنے والے ہیں وہ اس سوال بھی سمجھ جائیں گے. دیکھیے ماں باپ کی بڑی اطاعت ہے, فرما برداری ہے شریعت میں, لیکن کسی باپ کی نظریں غلط ہو, محرم رشتوں کے لیے غلط نظریں ہو, بھائی کی غلط نظر ہو بہن پر, باپ کی غلط نظر ہو خدا نخواستہ بیٹی پر, تو پھر اس باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی جائے گی. بیٹی کو چاہیے اپنی عزت کی اور بہن کو چاہیے اپنے عزت کی حفاظت کرے, فوراً کنارہ کشی اختیار کرے, اپنی ماں کو بتائے, اور ایسے جو خبیث قسم کے باپ ہیں ان سے جان چھڑائے, فوراً نکاح کر کے یہاں سے جائے وہ. تو اس میں شرم و حیا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور لیکن یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں باپ یا بھائی کی عزت کا جنازہ نہ نکالے, اس کا حل نکالے کہ یہاں سے نکلنا ہے, اور ماں کو چاہیے بیٹی کا اس معاملے میں ساتھ دے. تو کیونکہ یہ جو پورن موویز لوگ گھروں میں دیکھ رہے ہیں, اس سے بہت ہی درندگی آ رہی ہے لوگوں میں, محرم رشتے بھی محفوظ نہیں ہو رہے, جو گندی موویاں دیکھ رہے ہیں. اور بیوی ہے ہوتی نہیں ہے, دوسری شادی کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے, بعض دفعہ بیوی ایجڈ ہو جاتی ہے, مرد جوان رہتا ہے, تو پھر وہ گندگیوں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. تو موویز دیکھ دیکھ کے نا شہوت کو بھڑکاتے رہتے ہیں لوگ, اور بیوی سے خواہش پوری ہوتی نہیں ہے ان کی, کوئی بیماری آ جاتی ہے بیوی میں, یا وہ بوڑھی ہو جاتی ہے, تو پھر وہ حرام کی طرف جاتے ہیں. تو یہ گند کو جو ہے نا آسان کر دیا اور حلال کو مشکل بنا دیا. تو خیر ایسا کوئی خبیث آدمی ہو یا خبیث بھائی ہو, تو پھر لڑکی کو چاہیے کہ وہ فوراً اس سے علیحدگی اختیار کرے, ماں کو بتائے, ماں پھر بھی ساتھ نہ دے تو کسی بھی طریقے سے وہ علاقے کے تھانے میں رپورٹ کرائے. پہلی کوشش تو یہی کرے کہ تھانے تک نہ جائے, لیکن اگر نہیں کوئی بھی اس کا ساتھ دے رہا تو پھر ثبوت اکٹھی کر کے وہ کسی بھی طرح سے کسی ٹرسٹ سے رابطہ کرے جو قابل ٹرسٹ بھی ہو, یعنی ایسا ٹرسٹ ہو جو قابل اعتماد بھی ہو. کیونکہ بعض ٹرسٹوں کے بارے میں بڑی بڑی اوٹ پٹانگ خبریں آتی ہیں کہ وہ خود لڑکیوں جب وہاں جاتی ہیں تو وہ محفوظ نہیں رہتی. تو کوئی واقعی صحیح ٹرسٹ ہو